السلام علیکم۔ ایس جی گرامر اسکول جماعت پنجم، مضمون اردو، سبق نمبر 7، نظم، سونا اور ہمدردی۔ بچوں صفحہ نمبر 42 کھولیے، نظم کی بلند خوانی کیجیے اور ایک صفحہ خوش خطی کیجیے۔ ویران سی سڑک پر بیمار ایک پڑا تھا، شدت سے درد کی وہ بے حال ہو رہا تھا۔ یعنی ایک سنسان سڑک پر ایک بیمار آدمی درد کی شدت سے بے حال ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے تھا مایوسیوں کا سایہ، مجبور اور پریشاں، بیزار و بے سہارا۔ یعنی بیماری کی وجہ سے وہ مایوس ہو چکا تھا اور بہت مجبور اور پریشان اور بے سہارا پڑا ہوا تھا۔ ناگاہ ایک راہی اس راستے سے گزرا۔ ناگاہ کا مطلب ہے اچانک، راہی کا مطلب ہے مسافر۔ یعنی اچانک ایک مسافر اس راستے سے گزرا۔ اس نے قریب سے جو بیمار ایک دیکھا۔ اس نے قریب سے دیکھا کہ ایک بیمار پڑا ہوا ہے سڑک پر۔ گھوڑے سے وہ اتر کر اس کے قریب آیا۔ یعنی گھوڑے سے اترا اور اس کے قریب آیا۔ غربت جو اس کی دیکھی، کچھ اس کو دینا چاہا۔ یعنی اس کی غربت کو دیکھ کر، اس کی تکلیف کو دیکھ کر اس نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ سونا تھما کے اس کو خود ہو گیا روانہ۔ یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ سونے کے سکے پکڑائے اور خود چلا گیا۔ جانے کے بعد اس کے بیمار نے یہ سوچا، یعنی اس مسافر کے جانے کے بعد بیمار آدمی نے سوچا، کیا خوب آدمی تھا، دل کی نہ بات سمجھا۔ یعنی کیسا آدمی تھا کہ میرے دل کی بات نہ سمجھا، میری اس تکلیف کو محسوس نہیں کیا، حالت نہ میری پوچھی، دو پل نہ پاس بیٹھا۔ یعنی نہ میرے طبیعت پوچھی، نہ میری تکلیف کا پوچھا اور نہ ہی 2 منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھا۔ دل میں کہا یہ آخر بیکار ہے یہ سونا۔ اس نے بیمار آدمی نے سوچا کہ یہ سونا میرے کس کام کا جو میری تکلیف کم نہیں کر سکتا۔ 2-4 ساعتوں میں ایک اور شخص پہنچا۔ کچھ ہی منٹوں میں، کچھ ہی منٹ کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد ایک اور مسافر اس کے پاس پہنچا۔ تھا وہ غریب لیکن اس کے قریب بیٹھا۔ جو دوسرا مسافر تھا وہ غریب تھا، وہ اسے احساس تھا اس کی تکلیف کا، وہ اس کے قریب بیٹھا۔ الفت بھری ادا سے دکھ درد اس کا بانٹا۔ یعنی محبت بھرے انداز میں اس کی تکلیف، اس کا احوال پوچھا، اس کو دوا پلائی، کھانا اسے کھلایا، اس کو دوا پلائی، کھانا کھلایا، بستر بچھا کے اپنا بیمار کو لٹایا اور اپنا بستر بچھا کے اور اس کو اس پر لٹا دیا۔ بیمار آدمی نے دل کا قرار پایا۔ جب کسی بیمار آدمی کی عیادت کی جائے، اس کی تکلیف، اس کا حال احوال جا کر پوچھتے ہیں تو اس بیمار آدمی کو سکون ملتا ہے۔ تو اسی طرح اس بیمار آدمی کو بھی سکون ملا اور اسے اچھا محسوس ہوا۔ لیکن وہ پہلا راہی جو سونا دے گیا تھا، وہ پہلا مسافر جو اسے سونا دے گیا تھا، ایک روز اتفاقاً پھر اس کے پاس آیا۔ ایک دن اچانک اتفاق سے اس کا دوبارہ ادھر سے گزر ہوا وہ اس بیمار آدمی کے پاس آیا۔ گھوڑے سے پھر اتر کر اس کا مزاج پوچھا۔ یعنی گھوڑے سے اترا اور اتر کر اس کی طبیعت پوچھی۔ بیمار پھر یہ بولا، ہے میرا حال اچھا۔ بیمار نے جواب دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، جو آپ نے دیا تھا لے لیجئے یہ سونا۔ اس بیمار آدمی نے جو اس امیر آدمی کو اس کا سونا واپس کیا اور کہا کہ میرا حال اب بہت اچھا ہے اور آپ نے جو مجھے سونا دیا تھا وہ سونا آپ مجھ سے واپس لے لیجئے۔ سونے سے لاکھ بہتر دکھ درد کا بانٹنا۔ یعنی سونے سے بہت بہتر ہے کہ انسان مطلب کسی کو سونا یا کوئی پیسہ دینے کے بجائے اگر زبان سے اس کے دکھ درد کو بانٹ لیں، اس کی تکلیف، اس کا حال پوچھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کو آپ پیسے سے مدد کر رہے ہوں۔ تجھ سے غریب اچھا جو میرے کام آیا۔ اس بیمار آدمی نے اس امیر مالدار آدمی سے جواب دیا کہ آپ اپنا سونا مجھ سے واپس لے لیجئے، آپ سے وہ غریب اچھا جو میرے برے وقت میں، میری تکلیف میں کام آیا۔ زردار نے سنا جب، زردار سے مراد یہاں مالدار، یعنی مالدار آدمی نے جب یہ بات سنی پھر خوب سٹ پٹایا۔ سٹ پٹایا کا مطلب گھبرا جانا۔ وہ بہت گھبرایا۔
ہے مال و زر سے بہتر انسان کے کام آنا، یعنی مال و دولت سے بہتر ہے کہ انسان کے کام آئے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی کاپی میں تحریر کیجیے۔ الفاظ: ناگاہ، معنی اچانک، راہی، مسافر، راستے سے گزرنے والا، دو چار ساعتیں، تھوڑی دیر، چند لمحے، الفت بھری ادا، محبت بھرا انداز، اتفاقاً، اتفاق سے، زردار، مالدار، دولت مند، مال و زر، دولت، روپیہ پیسہ، سٹپٹانا، حیران ہو جانا یا گھبرا جانا۔ سرگرمیاں: سوال جواب۔ سوال نمبر 2، نظم کو کہانی کے انداز میں تحریر کیجیے۔ ایک ویران سڑک پر ایک شخص درد کی شدت سے بے حال اور مایوس پڑا تھا۔ اچانک ایک امیر شخص ادھر سے گزرا۔ اس نے ایک بیمار شخص کو جب سڑک پر دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر قریب آیا اور اس کی مدد کے لیے اس کے ہاتھوں میں کچھ سونا رکھا اور چلا گیا۔ بیمار آدمی کے دل میں خیال آیا کہ کیسا انسان تھا کہ میری حالت نہیں پوچھی اور نہ ہی میرے پاس بیٹھا اور میرے ہاتھ میں سونا دے کر چلا گیا۔ یہ سونا میرے کس کام کا ہے؟ کچھ دیر کے بعد ایک غریب شخص کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ شخص بیمار کے قریب بیٹھا، اس سے اس کی تکلیف، اس کا حال پوچھا، اس کو دوا پلائی، کھانا کھلایا اور بستر بچھا کے اس کو لٹایا۔ بیمار آدمی کو بہت آرام ملا اور وہ پہلا مسافر جو امیر آدمی تھا، ایک دن اچانک دوبارہ وہ ادھر سے گزرا اور گھوڑے سے اتر کر اس بیمار آدمی کا حال پوچھا۔ بیمار نے جواب دیا کہ میرا حال بہت اچھا ہے، لیکن وہ سونا جو آپ مجھے دے کر گئے تھے اسے واپس لے لیں، کیونکہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ سے تو وہ غریب انسان اچھا ہے جس نے میری تکلیف میں میرا درد بانٹا۔ مالدار آدمی نے جب یہ بات سنی تو گھبرا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ مال و دولت سے بہتر ہے کہ کسی کے دکھ درد میں اس کے کام آیا جائے۔ کتاب کا کام: صفحہ نمبر 46 میں سوال نمبر 3 کاپی میں مکمل کیجیے۔ قواعد کا کام: صفحہ نمبر 46 میں سوال نمبر 4 کتاب میں مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 47 میں سوال نمبر 5 کتاب میں مکمل کیجیے۔ بچوں، اس سبق کا ٹائٹل پیج یعنی بنیادی صفحہ بنے گا اور اس سبق کا اندراج آپ لوگ انڈیکس میں کیجیے، اور یہ جو کام آپ کو میں نے دیا ہے اسے بہت دھیان سے کیجیے۔ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو اسکول میں مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔